پہلے تو نشوہ اور عمار کے نکاح کی بات سن کے برہان بہت روتا ہے، تڑپتا ہے، خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، لیکن پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ نشوہ نے جس طرح کے بھی حالات میں پریشرائز ہو کے عمار سے یہ نکاح کر تو لیا ہے، لیکن اب میں نشوہ اور عمار کا یہ نکاح ختم کروا کے رہوں گا۔ لیکن جب وہ نشوہ سے بات کرتا ہے تو نشوہ کہتی ہے کہ اب میں اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ برہان حیرت سے نشوہ کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اور میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتی ہے، جبکہ برہان بھی یہ بات جانتا ہے کہ نشوہ تو عمار سے شدید نفرت کرتی ہے۔ جس کے بعد نشوہ برہان کو بختیار کی بلیک میلنگ کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ بختیار نے نشوہ کو اس نکاح کے لیے کیسے راضی کیا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ بسمہ کی زندگی خوشیوں سے بھری رہے اور وہ عاصم کے ساتھ ایک لمبی خوشیوں بھری زندگی گزار سکے تو تمہیں نہ صرف عمار سے شادی کرنی ہے بلکہ ساری زندگی اس شادی کو نبھانا بھی ہے، ورنہ تم تو جانتی ہو نا کہ اس بڑے شہر میں ہر آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، کہاں سے کوئی اندھی گولی آئی اور کسی کی جان لے گئی، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی آج تک اس طرح کے کرائے کے قاتلوں کو پکڑ سکا ہے۔ نشوہ کی روح تو اندر تک کانپ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے تایا ابو کو اچھے سے جانتی ہے۔ پہلے بھی تو عمار نے جس طرح سے ماہین کی جان لی، لیکن ماہین قتل کیس کس طرح سے دبا دیا گیا، تایا ابو نے اپنے سورسز لڑائے تو برہان سے کہتی ہے کہ برہان سر، آپ تو ماہین کے وکیل تھے نا، نہ آج تک آپ اس کیس کے لیے کچھ کر سکے اور نہ ہی میں، حالانکہ ہم دونوں اس کیس کی حقیقت کو اچھے سے جانتے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی بتائیں کہ اگر اپنی ماں اور عاصم انکل کی خوشیوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے میں یہ قربانی نہ دیتی تو اور کیا کرتی، اور اب اس نکاح کو نبھانا میری مجبوری بن چکی ہے۔ دوسری طرف عمار کی بہن بینش کو جب نشوہ اور عمار کے نکاح کا پتہ چلتا ہے تو اسے بھی شدید غصہ آتا ہے کیونکہ وہ تو دل سے چاہتی تھی کہ نشوہ اور برہان کی شادی ہو جائے، بلکہ برہان کو تو وہ اپنے بھائی عمار سے بھی زیادہ نہ صرف پسند کرتی تھی بلکہ رسپیکٹ دیتی تھی۔ تبھی وہ اپنی دادی کے پاس غصے سے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دادو، آپ اور بابا یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ دادی تو سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی معصوم بن کے بینش سے کہتی ہے کہ بینش، تحمل سے بات کرو، اور تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ جس پہ بینش کہتی ہے کہ کیا آپ نشوہ اور عمار کے مزاج کے بارے میں نہیں جانتے؟ دونوں کی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنی، دونوں ہی ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے ہیں، یہ سب جاننے کے باوجود آپ دونوں نے ان کا نکاح کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں یہ رشتہ کیسے نبھائیں گے، جبکہ میرا بھائی عمار نشوہ کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو دادی بینش کو ہی الٹا ڈانٹ دیتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اور تمہارے باپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ نشوہ ایک سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی ہے اور وہ تمہارے بھائی کو نہ صرف سنبھال سکتی ہے بلکہ نشوہ جیسی لڑکی سے شادی کر کے مجھے یقین ہے کہ عمار بھی ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا بن جائے گا، اور بڑوں کے فیصلے ہمیشہ سمجھداری کے ہوتے ہیں، بچوں کو اس میں مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جب دونوں ساتھ رہیں گے تو آہستہ آہستہ دونوں کے مزاج بھی ملنے لگیں گے، اور تم اپنے ہی بھائی میں برائیاں نکال رہی ہو۔ عمار میں آخر کون سی برائی ہے؟ خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، بس تھوڑا سا لا ابالی ہے، شادی کے بعد وہ بھی سمجھدار ہو جائے گا۔ بینش کہتی ہے کہ دادی، میں اپنے بھائی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اور میں نشوہ کو بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی لمبی زندگی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گزاریں گے۔ آپ نے ایک نہیں بلکہ تین زندگیاں برباد کی ہیں، جس پہ دادی غصے سے پوچھتی ہے کہ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تین زندگیاں؟ اب بینش سوچ لیتی ہے کہ ان لوگوں کو بتانے کا فائدہ ہی کیا ہے، اتنا غلط فیصلہ تو یہ لوگ کر ہی چکے ہیں، اس لیے غصے سے وہاں چل دیتی ہے اور نشوہ سے بھی شدید ناراض ہوتی ہے کہ کم سے کم نشوہ کو ایک دفعہ تو بینش کو بتانا چاہیے تھا یہ بے وقوفی کا فیصلہ کرنے سے پہلے۔ بینش کچھ بھی کر کے نشوہ کو اس طرح اپنی زندگی برباد کرنے نہ دیتی۔ بینش کو پتہ ہے کہ اس کا باپ بھی اس کی دادی کی طرح ایک ضدی اور خود سر انسان ہے، اس لیے اس سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تبھی وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ امی، کم سے کم آپ تو اس شادی کو رکوا دیتی،
آپ نے نہ صرف نشوا بلکہ اپنے ہی بیٹی کی زندگی بھی برباد کر دی ہے۔ تو سدرا کہتی ہے کہ بینش، جس طرح تمہیں اس نکاح کا نہیں پتا تھا نا، میرے لیے بھی یہ خبر اتنی ہی شاکنگ تھی، کیونکہ مجھے بھی اس نکاح کے بارے میں تب پتا چلا جب تمہاری دادی اور بابا مجھے لے کے عاصم اور بسمہ کے گھر گئے اور ان کے سامنے نشوا اور عمار کی شادی کا کارڈ رکھا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی کہ میرے اکلوتے بیٹے کا نکاح اور اس قدر خاموشی سے کیا گیا کہ مجھے بھی نہیں بتایا گیا۔ بینش سمجھ جاتی ہے کہ بابا اور دادی کی بہت بڑی چال ہے اس نکاح کے پیچھے، لیکن وہ پتہ چلا کے ہی رہے گی۔ ادھر بسمہ بھی دیکھ چکی ہے کہ نشوا سے بات کرنا تو فضول ہے، کیونکہ نشوا اپنی ماں سے یہی کہہ کے جاتی ہے کہ میں عمار کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کو تیار ہوں، اور عمار اتنا برا لڑکا بھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ تبھی بسمہ عاصم سے کہتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ جا کے بھائی صاحب اور نشوا کی دادوں سے بات کرنی چاہیے، میں ان کی منت سماجت کروں گی تو ہو سکتا ہے ان کا دل پگھل جائے اور وہ اس نکاح کو ختم کر دیں۔ لیکن جب وہ نشوا کی دادوں کے پاس جاتی ہے، ان کے پاؤں پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے آپ ہماری بزرگ ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کرتی ہیں ہمیشہ درست کرتی ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمار کے ساتھ نکاح کر کے آپ نے نشوا کی زندگی برباد کر دی ہے؟ ان دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں، بلکہ وہ دونوں ہی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ آپ پلیز ایک کام کریں، آپ عمار سے کہیں کہ وہ نشوا کو طلاق دے دے، اس کے بعد ہم نشوا کی کسی بھی اچھے لڑکے سے شادی کر دیں گے۔ لیکن نشوا کی دادی تو غصے سے بسمہ کا ہاتھ پرے جھٹکتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہوتی کون ہو ہمارے گھر کے فیصلوں میں مداخلت کرنے والی؟ نشوا میرے مرحوم بیٹے کی اولاد ہے اور وہ اس گھر کی بیٹی ہے، اور ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بہت بہتر کیا ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ عمار نشوا کو طلاق دے گا، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں طلاقیں نہیں ہوتی، جو بھی رشتہ ہو مرتے دم تک نبھایا جاتا ہے۔ اور تم کیا چاہتی ہو کہ عمار نشوا کو چھوڑ دے اور تم لوگ کسی بھی ایسے لڑکے کے ساتھ اٹھا کے نشوا کا نکاح کر دو جو لے پالک ہو اور جس کے خاندان کا ہی کچھ عطا پتہ نہ ہو؟ بسمہ اور عاصم دونوں ہی بے بسی اور غصے سے نشوا کی دادی کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ یہ بکواس نشوا کی دادی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ برہان کے لیے کر رہی ہے۔ دادو کہتی ہیں کہ اگر تو تم اسی گھر میں رہتی نا بسمہ، اور تمہیں تمہاری بیٹی کی اتنی ہی فکر ہوتی تو تم عاصم سے اس عمر میں نکاح نہ کرتی۔ مائیں تو اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتی آئی ہیں، تم کیسی ماں ہو جسے اس عمر میں اپنی خوشیوں کی پڑی تھی، اور ایک دفعہ یہ نہیں سوچا کہ بیٹی کا کیا بنے گا جب جوان جہان بیٹی کے بارے میں خاندان والوں کو پتہ چلے گا کہ اس عمر میں جا کے اس کی بوڑھی ماں کو اپنے نکاح کی پڑی تھی۔ کون کرتا نشوا سے شادی؟ کوئی خاندانی لڑکا ہے جو نشوا سے شادی کے لیے تیار ہوتا؟ ہاں، کوئی ایرا غیرا راہ چلتا لے پالک قسم کا لڑکا شاید نشوا سے نکاح کر بھی لیتا، لیکن یہ تمہیں گوارا ہو سکتا ہے، ہم جیسے خاندانی لوگوں کو نہیں۔ دوسری طرف بینش کے سمجھانے پہ عمار کی ماں سدرا عمار سے بات کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ پتہ نہیں تم نے اپنے باپ کی کون سی بلیک میلنگ میں آ کے اس شادی کے لیے ہاں کی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ تو عمار کہتا ہے آپ کو اچھے سے پتہ ہے مجھے نشوا نہ تو کبھی پسند تھی اور نہ ہی کبھی اس سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن سدرا اسے سمجھاتی ہے کہ عمار اب تم نے جس طرح کے بھی پریشر میں آ کے یہ نکاح کر لیا ہے نا، لیکن یہ مت بھولنا کہ تم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور اب کچھ بھی ہو جائے اس شادی کو نبھانے کی پوری کوشش کرنا، پوری کوشش کرو کہ نشوا کے لیے تمہارے دل میں محبت اور عزت پیدا ہو سکے۔ تو ناظرین، ڈرامہ جس موڑ کی طرف جا رہا ہے فی الحال تو یہی نظر آتا ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پہ نہ صرف نشوا اور عمار کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی، بلکہ برہان جب ماہین کیس کو پھر سے ری اوپن کرے گا اور اس پہ انویسٹیگیشن کرے گا تو پتہ چلے گا کہ ماہین کے مرڈر کے پیچھے عمار کا ہاتھ ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے اوباش دوستوں نے یہ سب کیا اور الزام عمار پہ آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا ایٹ دا اینڈ عمار بے گناہ نکلے گا یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔